رمضان کے آخری ایام اور آخری اشرا آتا ہے تو یہ معاشرہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اپنے آپ کو بازاروں کی نظر کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک محض بازار خریداری اور خرید و فروخت کا مرکز تھے، لیکن آج بازار اور خرید و فروخت کے نام پہ فحش و منکرات اور بے حیائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور فلمی ستاروں کو، ان بے حیاؤں کو اور امت مسلمہ کی خواتین کی حیا کو داغدار کرنے کی ایک ناپاک کوششوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی اور نہیں، اپنوں کے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے سال بھر بے شمار جتن کرنے والے کر رہے ہیں، کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کے ہاتھوں ایسے آلہ کار بن رہے ہیں کہ پھر شیطان کی روش پر چل کر مسلمانوں کے درمیان میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کلام پاک میں، بے شک جو لوگ اس بات کو چاہتے اور پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی کو شائع کریں، پھیلائیں، اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ ارباب مجاز اور ذمہ داروں کے ہاتھوں سے ان کی گھر والوں کی کمان اختیار نکلتی ہوئی نظر آتی، اپنے گھر کے بچوں کو، نوجوانوں کو ایسے بے حیائی کے مقامات پر جانے سے اور بے حیائی کے کاموں کو کرنے سے اور ایسے مقامات پر جانے سے روکے، اپنے گھر کی خواتین کو ویسے مقامات پر جانے سے روکے جن کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہوتی ہے، جانتے بوجھتے بھی کہ وہاں پر گھر کی خواتین نکلتی ہیں، ان کے وہاں پر نہ صرف بے پردگی بلکہ بے حیائی، غیر مردوں کے ساتھ خلط ملط، مرد و زن کا اختلاط اور مکس گیدرنگ جو ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، غیر مردوں کے دھکے لگتے ہیں، لگاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسی چیز نہیں کوئی ڈھکی چھپی، علم میں ہے، نالج میں، نظروں میں ہے، جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر روکنے کی توفیق نہیں ہوتی یا اس کو بالکل ایک عام سی بات اور نارمل سی میں اگر اس کو یوں لیتا ہے تو پھر اس کے اندر دیوسیت اس بندے کے اندر آ گئی ہے کہ بندہ اپنے گھر کی بچیوں اور عورتوں کو بے پردہ لے کر نکلتا ہے، بے پردہ گھماتا ہے، یا ان کی بے پردگی اختیار کرنے پر سکوت اختیار کرتا ہے، ان کی بے پردگی، گھر کی عورتوں کی بے پردگی اختیار کرنے پر خاموشی اختیار کرتا ہے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں لگاتا، خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کو کوئی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا کسی قسم کا، یہ دیوسیت ہے۔ اور اسلام میں اتنی سخت ترین مذمت بیان کی گئی ہے دیوسیت کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جو ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ جو کچھ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر روک لگنا چاہیے۔ ذمہ دار جس کو جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی، اختیار دیا، پاور دیا، سیاسی طاقت، سیاسی پاور اور اختیار جن کو اللہ نے دیا ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو وہ علم کے اپنے علم کو ظاہر کر کر وہ اپنے منصب کا فریضہ ادا کرے۔ طاقت و قوت اور اثر و رسوخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اس کا استعمال کرے، ان کا استعمال کر کر ان چیزوں کا سدباب ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت کا معاملہ خرید و فروخت کے حد تک رہے، لین دین کا معاملہ بازار لگتے ہیں، بازار کے حد تک، خرید و فروخت کے حد تک رہے، ان میں یہ سب بے حیائیوں کو جو کچھ ہر آئے دن نئے انداز میں جو تو اس کی وجہ ہم عوام الناس امت مسلمہ کا جو عام طبقہ یہی بنتے ہیں۔ اگر یہ توجہ اس طرف نہ دیتے، اس کو انٹرٹین نہ کرتے، اس جانب راغب نہ ہوتے، فیل ہو جاتا، پھر وہ اس طرح کی پھر کسی کو ہمت نہیں ہوتی آگے مزید اس کو اور بڑھانے اور فروغ دینے کی۔